بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل رزق کی تنگی کو دور کرنے کے حوالے سے ہے، مال و دولت میں فراوانی کے حوالے سے ہے، رزق میں برکت کے حوالے سے ہے۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ آپ نے اس مہینہ میں اس وظیفہ کو کرنا ہے تو انشاءاللہ 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور 3 دن کے اندر ہی آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مالی لحاظ سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہے، آپ بندوبست کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت میں فراوانی چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا مالی لحاظ سے، آپ اس کا حل چاہتے ہیں، حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس بابرکت مہینہ میں صرف 3 دن اس مختصر سے عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ واحد ذات ہے جو مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات میں موجود تمام خزانوں کی مالک ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، نہ ہی کچھ ناممکن ہے۔ ہمارے مسئلے اللہ رب العزت کے آگے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت اگر چاہیں تو ہمارے مسئلے کیوں نہ حل ہوں۔ ہمارا اللہ رب العزت کی ذات سے جتنا تعلق ہوگا اتنے ہی ہمارے جلدی مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اگر ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق نہیں ہوگا تو ہمارے مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات سے اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا، یہ 2 کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ آپ ان 2 باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل کی ترتیب سے پہلے عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمل کے وقت کی اور جگہ کی، اور چند میں ایسی باتیں لکھتا ہوں ادھر جن سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز ہے وقت۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ نے اگر رات کو سونے سے پہلے آپ نہیں بھی کر سکتے کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو آپ ویسے بھی کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو بھی وقت آپ کو دن میں مناسب لگے آپ اس وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن 4 باتیں میں نے نیچے لکھی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفہ کو کریں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلی ہے باوضو ہو کر کریں، قبلہ رو ہو کر کریں، مصلی پر بیٹھ کر کریں، اور کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر کریں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، جتنی آپ کی جو ہے حسب توفیق آپ جتنا دے سکتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کریں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ باوضو ہو کر کریں، قبلہ رو ہو کر کریں، مصلی پر بیٹھ کر کریں، اور کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر کریں۔ یہ 4 ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ آپ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، بستر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کریں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل کی ترتیب بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مصلی پر ہی بیٹھے، جس وقت بھی آپ عمل کریں مصلی پر ہی بیٹھے۔ آپ نے 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے 10 مرتبہ اس سورہ کو پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورت، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورت۔ آپ نے ایسے 10 مرتبہ سورت پڑھنی ہے اور سورہ کوثر۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 10 بار، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے،
اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس، جن کا ہم بہت دفعہ دن میں استعمال کرتے ہیں اور شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، جن کا ہم کبھی شکر نہیں ادا کرتے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہمارے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا۔ آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کریں، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کریں اور دعا کریں کہ میں بہت کمزور ہوں پیارے اللہ جی، میں اپنا مسئلہ نہیں حل کر سکتا یا کر سکتی۔ کوئی بھی اپنا مسئلہ خود کبھی بھی حل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات اگر چاہے تو ہی پریشانیوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات جس کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ دعا کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 3 سے 5 منٹ دعا لازمی کرنی ہے۔ جتنی لمبی دعا ہوگی اتنے ہی جلدی مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے اتنا ہی تعلق بڑھے گا، اور جتنا تعلق بڑھتا چلا جائے گا اتنے ہی جلدی مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے۔ آپ نے دعا کے اول اور آخر میں کم از کم 10 بار درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دعا اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود پاک نہ ہو، اس لیے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ کوئی سے بھی 3 دن ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسلسل ہونے چاہیے۔ یعنی کہ اگر آج کریں گے تو کل بھی ہونا چاہیے اور پرسوں بھی، گیپ نہیں ہونا چاہیے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن نہیں کرنا۔ مسلسل 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور مخصوص ایام میں اس عمل کو نہیں کرنا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔